بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھا نہیں کیا آپ نے منور بھائی, اور ابھی پروگرام آپ ہی چلائیں گے آگے, یہ ہمارا کام نہیں. آپ ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت طریقے سے پروگرام آگے لے کے چلتے ہیں, ہمارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں, آپ ہی چلائیں گے انشاءاللہ. ویسے صرف صورت یہ ہے جناب صدر کے بعض کام لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں 1 سال کی چھٹی چاہیے. تو جب اشفاق ناصر کی کتاب چھپ رہی تھی تو جو مضمون لکھا, میں نے کہا میں سال چھٹی پہ جاؤں گا, اب میں اور مضمون کوئی نہیں لکھوں گا. لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ اسلام آباد میں فنکشن ہے, آپ نے آنا ہے. میں نے کہا میں حاضر ہوں گا, مجھے اسٹیج پہ نہ بلائیے گا. انہوں نے کہا نہیں, ہر صورت آنا ہے. پھر ملتان ہوا, وہاں بھی انہوں نے یہی کہا, لاہور ہو رہا ہے, یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. تو میری سال کی چھٹی بنتی تھی بھائی. اب آپ چلیں, کیا کر سکتے ہیں. ویسے تو میں مطلب ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی بن گیا ہوں ان کی وجہ سے. مجھے 2 فنکشنز میں مجھے یہی کرنا پڑا, لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ اب کیا کریں بھائی, کچھ لکھ ہی لیتے ہیں. تو ایک مختصر سا مضمون صرف اس تقریب کے لیے لکھا ہے. تو اس کا عنوان ہے اشفاق ناصر بعد از آخر کار. تو آخر کار کی اشاعت اور کامیابی کے بعد اشفاق ناصر ایک نئی شعری علت کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اس علت کے اشارے تو آخر کار میں موجود تھے, مگر اس کا اظہار اشفاق ناصر کی تازہ شاعری میں کھل کر اب سامنے آ رہا ہے. اس نئے انداز فکر کو میں علت اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ یہ اظہاریہ ایک تخلیقی دیوانگی کا مرہون منت ہے. اس طرز فکر کو ڈی فینومنلائزیشن یا حذف افشا کا نام دیا جا سکتا ہے. فینومنلائزیشن کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ حواس یا فوری تجربے کے ذریعے کسی شے کا قابل ادراک ہونا. یوں دیکھیے تو بظاہر شاعری نام ہی حذف افشا کا ہے, مگر اس کی ٹریٹمنٹ تاریخی طور پر تضاد, علامات, تشبیہ, استعارہ اور مختلف زاویہ ہائے جداگانہ کے مرہون منت رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں حواس کی پیش کردہ حقیقتوں پر ہی اعتبار کرنا مشکل ہے, تو محسوسات کی کیا اوقات ہوگی. مگر کسی شے کا رد یا تضاد یا اینٹی تھیسس بہرحال حواسی, محسوساتی, فکری, شعوری, انشائی, نحوی یا محاوراتی سانچوں کو تباہ نہیں کرتا. اس لیے فدوی نے ڈی فینومنلائزیشن کا ترجمہ رد افشا نہیں بلکہ حذف افشا زیادہ بہتر گردانا ہے. حقائق افشا کی تنظیم مجدد کسی دیوانے تخلیق کار کا خواب ہی ہو سکتا ہے, جس کے ذریعے ایک نئی دنیا کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ کام تو فلاسفہ کا ہے. شاعر کا کام صرف ایک راہ کی طرف اشارہ کرنا ہی ہوتا ہے. اگر شاعر دیوار میں در دکھانے کی قدرت رکھتا ہے تو اس نے اپنا کام کر لیا. آخر کار کے مندرجہ ذیل 2 اشعار پر بالتفصیل گفتگو مجموعے میں شامل میرے مجموعے میں دیکھی جا سکتی ہے, مگر یہاں ان اشعار کو ڈی فینومنلائزیشن کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے. مدت سے میں شور نہیں کرتا, وہ جاگ نہ جائے, ہاتھ لگاتا ہوں تو بستر خالی ہوتا ہے. اور کسے خبر کہ الاؤ ہو اور کچھ بھی نہ ہو, گئے ہوں کا پڑاؤ ہو اور کچھ بھی نہ ہو. اول و ذکر میں ہاتھ بڑھانے کی جگہ ہاتھ لگانے کے استعمال سے محاورہ ڈی فینومنلائز ہو گیا, اور مؤخر ذکر میں پڑاؤ کے حال کا اشاریہ ہے. ماضی کا حصہ یوں بنا کہ وقت کا شناخت شدہ سانچہ ہی حذف ہو گیا, یعنی پڑاؤ ڈالنے والے چلے گئے اور پڑاؤ اب بھی باقی ہے. اب اپنے دل سے پوچھئے, کیا جانے والوں کے بعد ان کا پڑاؤ باقی نہیں رہتا؟ اگر رہتا ہے تو پھر حضرات وقت ہی ڈی فینومنلائز ہو گیا. یہ مختصر مضمون اشعار کی مکمل فہرست سازی کا متحمل نہیں, اور نہ ہی کوئی ایسی صحیح مقصود ہے. اس واسطے اشفاق ناصر کی تازہ شاعری سے چند اشعار پیش خدمت ہیں. پھر ایک روز ملاقات ہو گئی اشفاق, ہم اس کے ہجر کو بس غائبانہ جانتے تھے. جدائی تو نام ہی بعد از وصل کا ہے,
مگر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہم سب روحانی طور پر ایک ایسے ہجر میں مبتلا ہیں کہ جس کا قبلی وصال ہمارے ذہن میں نہیں۔ یہ امر حقائق افشا سے لگا نہیں کھاتا، مگر ایک شاعر نے اسے ڈی فینومینلائز کر دیا، ایک اصیل شاعر نے۔ اگلا شعر دیکھیے، یہ لوگ اس لیے ہم کو دیوانہ جانتے ہیں، رکے ہوں کو میاں ہم روانہ جانتے ہیں۔ کیا کہنے۔ شاعری اس باریک لکیر کا نام ہے جہاں طبیات ما بعد طبیات بشمول روحانیت یکجا ہو جاتے ہیں۔ جہاں ان دونوں کو یکجا رکھنا ہو وہاں حذف افشا کے ذریعے الگ الگ سانچے تو توڑنا ہی ہوں گے۔ رکے ہوں کو روانہ جاننے کو طبیات اصول عدم قطعیت یا پرنسپل آف انسرٹنٹی کی بنا پر قبول کرتی ہے، اور روحانیت حیات بعد از مرگ کے تناظر میں اس ڈی فینومنلائزیشن سے ایک ایسی فکر جنم لے سکتی ہے جہاں یہ دونوں متحارب نہ ہوں۔ انسان کے اوریجنل سٹرکچر تک براستہ فکر پہنچنا ہے تو حذف افشا کو بروئے کار لاتے ہی بنے گی کہ انسان بہرحال جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اگلے دو شعر دیکھیے کہ اسے مدت ہوئی ہے مجھ سے بچھڑے، تو پھر وہ رفتگاں میں کیوں نہیں ہے؟ اور جانے والوں کو بھلا کیسے کوئی سمجھائے، عکس کچھ آئینہ خانے میں پڑے رہتے ہیں۔ رفتگاں کے ہجر کا تو شاعری میں ہمیشہ چرچا رہا ہے، مگر رفتگاں کو رفتگاں ہی مانا جاتا رہا ہے۔ ان اشعار میں پھر ہجر کو ایک مسلسل وصال میں ڈھالتے ہوئے حقائق افشا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ دراصل ڈی فینومنلائزیشن انسان کو ان مسائل کا حل فراہم کرتی ہے جو اسے زنجیر مظاہر میں جکڑا ہونے کے سبب پریشان کیے رکھتے ہیں۔ سانچوں کی ترتیب نو ہر دور میں انسان کے لیے ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ قریب قریب ناممکن بھی رہی ہے، مگر اس شعر نے کم از کم ہم پر یہ ضرور واضح کر دیا کہ ہر بچھڑنے والا شامل رفتگاں نہیں ہو جاتا، اور اس امر کو اگر کوئی کارخانہ حقیقت نو میسر آ جائے تو انسان کی سالویشن کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ اور ایک آخری شعر ہے اس مضمون میں کہ جانا پڑتا ہے اسی سمت کو اشفاق مجھے جس طرف بھی میرا تنہائی نشیں جاتا ہے۔ تنہائی نشیں کو اصولی طور پر اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ موجود ہے تو وہ تنہائی نشین کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ تنہائی نشین کا سفر سے کیا تعلق؟ تیسرے یہ کہ اگر کوئی دوسرا تنہائی نشین کے ساتھ ساتھ ہے تو وہ تنہا کیوں کر ہوگا؟ مگر واقفان شعر جانتے ہیں کہ یہ شعر کہیں سے بھی بے معنی نہیں ہے۔ بات پھر ڈی فینومنلائزیشن کی ہے۔ یہ احزاف کھل جائے تو شعر بھی واضح ہو جائے گا اور شاید کہیں کوئی ڈور بھی کھل جائے۔ اس شعر کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ اول مادی لحاظ سے علوم رویہ انسانی کے تناظر میں، اور دوم حقیقت مطلق کے حوالے سے۔ بیہیویئرل سائنسز کی اینک سے دیکھیں تو انسان خود کو بقول غالب اپنا غیر تصور کر سکتا ہے۔ ہر چند کے علوم رویہ ابھی تک اس سانچے کو ڈی فینومنلائز نہیں کر پائے، مگر اس شعر کی روشنی میں یہ پہلو بڑی آسانی سے کھل سکتا ہے۔ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ہم سب نے سن رکھا ہے، مگر یہ بات مختلف ہے۔ ایک شخص میں ایک سے زیادہ شخصیتوں کا ہونا اور بات ہے، اور خود کو اپنا غیر تصور کر لینا ایک دوسری بات۔ یہاں صرف اس امر کو ڈی فینومنلائز کیا گیا ہے کہ انسان اپنے بارے میں معروضی رویہ اختیار کرنے پر قادر ہے۔ اس معروضی تشخیص کا ذمہ ہی ضمیر کو بخشا گیا ہے۔ سو اس پہلو میں تنہائی نشین انسان خود ہے اور اپنے رویوں یا نیچر کا قیدی بن کر اسے رہنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے خود کو اپنا غیر تصور کرنا بہت ممکن ہے۔ اب دیکھیے یہ ڈی فینومنلائزیشن انسان کو کتنا آزاد کر سکتی ہے کہ وہ اپنا غیر ہو کے بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اشفاق ناصر اپنے ہی اشعار پہ جھومتا رہتا ہے، واہ 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 کیا شعر ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، عموماً دیکھی نہیں جاتی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ اتنا رہا ہوں کہ یہ نرگسیت نہیں ہے، بلکہ یہ خود کو اپنا غیر سمجھنے کا شخصانہ ہے۔
وہ خود کو اپنا غیر سمجھتا ہے، غیر سمجھ کے اپنے شعر سنتا ہے اور پھر جھوم اٹھتا ہے، اور جس طرح ہم سب جھوم اٹھتے ہیں اسی طرح وہ بھی جھومتا ہے، ہم سے الگ نہیں جھومتا۔ دوسرے تناظر میں ایک اور بحث کو ڈی فینامنلائز کیا گیا ہے جو مدتوں سے مذہبی اور روحانی مسالک میں وجہ نزاع بنی کھڑی ہے۔ مثال کے طور پر معتزلہ و حنفیہ اور اشاریہ کی بحث، یعنی آیا خدا محالات کا حکم دیتا ہے یا نہیں؟ خدا کے لیے تو ہونا اور نہ ہونا، کرنا یا نہ کرنا، دونوں ہی محدودیت کا اشارہ ہے۔ اس سیکشن کے شروع میں تنہائی نشین کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کا جواب بھی اسی شعر میں ہے۔ تنہائی مطلق صرف خدا کو زیبا ہے، اور خدا وہ ہے جو تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہیں، ثابت بھی ہے، سیار بھی ہے، عیاں بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ صرف وہی ہے جو تضادات کو ایک ہی حقیقت بنانے پر قادر ہے۔ جو یکتا ہو اس سے بڑھ کر تنہا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو انسان جو خدا کی قدرت کے طفیل ہے بھی اور اس کی تنہائی میں مخل بھی نہیں، اس طرف چلے گا جس کا حکم اس کے اندر موجود خدا کی پھونکی روح اسے دے گی۔ یہ مختصر مضمون بس اس سمت ایک اشارہ ہے جس پر اشفاق ناصر جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اشفاق ناصر کا یہ حذف افشا، یہ ڈی فینامنلائزیشن کیا گل کھلاتی ہے، اس کی پیش بینی فی الحال تو ممکن نہیں کہ اس جادہ جنون پر ان کا سفر اوائل میں ہے، لیکن اتنا ضرور یہ ہے کہ کم سے کم فدوی کے نزدیک اور فدوی کو ان سے اس معاملے میں کئی کمالات کی توقع ہے۔ بہت شکریہ۔